وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تعالى في موضع آخر: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله. اسٹیج پہ تشریف فرما محترم علماء، محترم ناظرین عمومی، سامعین حضرات، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور تھوڑا سا موقع دیا. چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. گزارش ہے کہ تھوڑی توجہ سے میری باتوں کو سنیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات یعنی اگر آپ کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو آپ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. آپ کی ضرورتیں کچھ جسمانی ہیں اور آپ کی ضرورتیں کچھ روحانی ہیں. آپ دانا پانی کے محتاج ہیں، کپڑے پہننے کے محتاج ہیں، دوا دارو کے محتاج ہیں اپنی جسمانی حیثیت سے. اگر آپ کو وقت پہ کھانا نہ ملے، آپ بھوکے ہوں، تو آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جب وقت آ پڑے تو آپ پتا بھی کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر سکتے ہیں پتے سے بھی. جو چیز بھی میسر آئے اس سے اپنا پیٹ آپ بھریں گے. یہ آپ کی جسمانی ضرورت ہے. دوسری ضرورت آپ کی روحانی ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانوں کو عطا نہیں کی، یہ صرف انسانوں کو عطا کی. آپ کا دل، آپ کی روح جھکنا چاہتی ہے اس معبود کے سامنے، اس خالق کے سامنے جس نے آپ کو پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا. انسان کتنا بھی دین سے دور ہو، اپنے آپ کو کتنا بھی دور کر لے وہ، لیکن اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، ایک تلاش ہوتی ہے. اگر اس کو صحیح در نہ ملے تو وہ اس پیشانی کو غلط جگہوں پہ جھکا لے. انسان کی ایک ضرورت ہے روحانی کہ وہ اپنی پیشانی کو جھکائے، ایک معبود کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے، مصیبت کے وقتوں میں آہو گریہ کرے. یہ ہماری روحانی ضرورت ہے. اس روحانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مذہب وجود میں آتا ہے جو آپ کو صحیح جگہ کی رہنمائی کرتا ہے
کہ آپ کی یہ پیشانی کہاں جھکنی چاہیے، کہاں نہیں جھکنی چاہیے، آپ کا یہ ہاتھ اللہ کے لیے کہاں اٹھنا چاہیے اور کہاں نہیں اٹھنا چاہیے. یہ آپ کی روحانی ضرورت ہے، اور اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، کتابیں بھیجی. آپ کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعام و اکرام کی بارش کر دی اس دنیا کے اندر، طرح طرح کے میوے اور پھل عطا کیے. آج یہ علماء کرام نیابت رسول کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہی چیزیں لا کے رکھتے ہیں جس سے آپ کی روح کو تسکین ملے، آپ کی روح صحیح جگہ پر پہنچے، آپ کا ہاتھ صحیح جگہ اٹھے، یہ پیشانی آپ کی صحیح جگہ جھکے. ہم آپ کے پڑوس نیپال کے رہنے والے ہیں. نیپال ایک چھوٹا سا غریب دیش ہے جو دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں ہے، ایک طرف چائنا ہے اور ایک طرف انڈیا. ہم اس لحاظ سے خوش قسمت بھی ہیں کہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو انڈیا نے پورا کیا، سوئی سے لے کر کار تک انڈیا نے مہیا کیا. ہم اس کے لیے انڈیا کے شکر گزار بھی رہے، بلکہ اس سے زیادہ شکر گزار تو ہم اس موقع پر ہوئے جب الیکٹرانک چیزیں جاپان کی بہت مہنگی ہوا کرتی تھیں. انڈیا نے اس کا ڈپلیکیٹ بنا بنا کے بہت سستا سپلائی کر دیا ہم لوگوں. جس زمانے میں ریڈیو 1000 روپے کا تھا، دلی سے ہمارے یہاں 100-200 روپے مہیا ہوتا تھا، اپنا شوق پورا کر لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت سارے آئٹم یہاں تیار ہوئے اور سستے داموں ہمیں دے دیا گیا، ہمارا شوق پورا ہو گیا، ہم بھی خوش ہو گئے. اس لحاظ سے ہم خوش قسمت رہے. بدقسمت ہم اس وقت ہوئے جب یہاں مذہب کی بھی نقالی شروع ہو گئی اور صحیح اسلام نہ پہنچا کر کے ہمارے دیش میں میڈ ان انڈیا مذہب پہنچنا شروع کیا. مذاہب بھی یہاں تیار ہوئے الگ الگ شہروں میں، الگ الگ جگہوں پر، اور اس کے اوپر بھی میڈ ان انڈیا کا مہر لگا کے وہ بھی ہمارے دیش میں سپلائی کر دیا گیا. اب یہاں آ کر کے ہم بدقسمت ہو گئے. یہ زندگی کا ایک طویل عرصہ ہم نے اسی کے زیر اثر گزارا. ہم جس طرح اس دیش سے جسمانی ضرورتیں پوری کرتے رہے سامان لے لے کر کے، اپنی روحانی ضرورتوں کو بھی ہم نے اسی دیش سے ایکسپورٹ کیا. ہم نے اس اسلام کو نہیں دیکھا جو قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا، بلکہ ہم نے اس اسلام کو دیکھا جو اسلام ہم کو پڑوس سے ملا تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، میری تعلیم اشرفیہ مبارک پور میں ہوئی اور فراغت مظہر اسلام بریلی شریف سے ہوئی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم لوگ اس وقت اپنے دین میں بڑے متشدد تھے. آج بھی جو بھائی ہمارے ہیں بڑے سخت ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ہم جو کچھ کرتے تھے بڑے خلوص سے کرتے تھے. ہم جس کو دین سمجھتے تھے اس کو بجا لانے میں کوئی ہچک نہیں محسوس کرتے تھے. ہم نے اسی کو اسلام سمجھا اور اسلام سمجھ کر ہم اسے خوب کرتے رہے. یقین جانیے، اگر آپ کا ربط و ضبط اٹھنا بیٹھنا ان کے بیچ میں ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ جتنے وہ لوگ بدعت میں سخت ہیں اتنا آپ سنت میں سخت نہیں. جس قدر وہ لوگ اپنے شرک میں مخلص ہیں آپ اپنے توحید میں مخلص نہیں. ہم نے تعلیم حاصل کی. آپ کے سامنے جو آج مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت. مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، باتیں جو آئیں گی آتی رہیں گی، قرآن و سنت کی طرف آپ کو بلانا.
ہم نہ کسی شہر کی طرف بلائیں گے آپ کو، نہ کسی شخص، نہ کسی فرد کی اتباع و اطاعت کی دعوت دیں گے۔ ہماری جو دعوت ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، اور نہ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص مجروح ہو یا کسی کے دل پہ کوئی ٹھیس پہنچے۔ ہم بڑے خلوص سے اپنی بات کہیں گے۔ میں تو خود مریض رہا ہوں، اللہ نے آج شفا دی، توحید اور سنت کی دولت سے نوازا، ہم اللہ کا شکر گزار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دولت آپ تک پہنچے، کیونکہ جس دین کو آپ مان رہے ہیں، جس دین کو آپ مان کر آگے بڑھے ہیں، اس دین کی اساس ہی توحید ہے، اس کی بنیاد ہی توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جنات اور انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ صرف اس لیے ہوئی کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام امتوں میں ایک ایک رسول کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں۔ محسوس کر رہے ہیں آپ، اسلام کی اساس اور بنیاد توحید ہے، اور اسی چیز کا فقدان ہماری زندگی میں تھا۔ یہی چیز نہیں تھی ہمارے پاس، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم لوگوں نے ایک حدیث گاڑ رکھی تھی، جو اپنی ہر تقریر میں پہلے شروع کرتے تھے کہ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم یہ زمین و آسمان ہی نہیں بناتے۔ یہ گڑھی ہوئی حدیث تھی جو ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے، ہم نے تلاش کیا، نہ بخاری میں پائی، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، صحیح ستہ میں کہیں نہیں پائی۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت ہی ہدایت ہے، اور یقیناً ہدایت ہے، تو پھر لوگ دین سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ہدایت سے دور کیوں ہیں؟ یا ہم کیوں تھے؟ اپنی لمبی زندگی جو ہم نے گزاری وہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے تھوڑا سا ماضی میں جھانکنا پڑے گا، کیونکہ ہدایت و ضلالت کا جو سلسلہ ہے وہ آج ہی نہیں ہوا، یہ پچھلی قوموں میں بھی ہوا۔ آج ہی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ حق سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ پچھلی قوموں میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت نوح کے دور میں بھی ہوا، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں بھی ہوا۔ ہمیشہ لوگ دو گروپ میں بٹے رہے، کچھ ہدایت والے تھے، کچھ دلالت والے تھے۔ یہ ایسا ہوا کیوں؟ ہمیں ذرا اس کے اسباب پہ غور کرنا پڑے گا، اور آئیے آپ کو زیادہ ذہن کو تکلیف پہنچائیں گے، قرآن سے دیکھیں کہ قرآن نے اس سلسلے میں کیا پیش کیا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کی مشہور و معروف جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس فلسفے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ پچھلی قوم جو گمراہ ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور واپس وہ برائی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کا دور آیا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت پیش کی، ان کے ماننے والوں نے جو ان کے علماء تھے، ان کے گزر جانے کے بعد انہوں نے بھی اپنے نبی کو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر پیش کر دیا، اپنی قوم میں عقیدہ پھیلا دیا کہ اللہ دو ہے، ایک نہیں۔ دیکھیے ان کے عالم نے ہی عقیدہ بگاڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، انہوں نے بھی شرک کا خاتمہ کیا۔ کلمہ تو سب کا ایک تھا، سارے نبیوں کا، لا الہ الا اللہ، سب کی دعوت اسی ایک اللہ کی طرف تھی۔ دنیا سے گئے، دور آگے بڑھا، پھر ان کے علماء اور ان کے پیروں نے بھی خود مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کا خطاب دے کر اپنی قوم کے اندر حضرت مسیح کو بھی اللہ کا بیٹا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی آج بھی تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کو مانتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مصیبت کو اٹھایا، جن مصیبتوں کو اٹھایا صحابہ کرام نے، جس طرح سے اس دین کو آگے بڑھایا، محتاج بیان نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے علماء نے رسول کے بارے میں نور من نور اللہ، نور من نور اللہ کا عقیدہ مشہور کر دیا۔ پچھلی دو قوموں نے ابن اللہ کا خطاب دیا اپنے نبی کو، اور ہمارے علماء نے کیا کیا کہ رسول کو نور من نور اللہ کا خطاب دے دیا، شعر بنا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس دور میں ہم لوگوں نے حدیثیں گڑھی، ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول کو بنایا، رسول کے نور ساری دنیا کو بنا دیا۔ اب بتائیے عقیدہ کہاں پہنچا؟ پچھلی قوموں نے تو نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، اور ہماری قوم نے کیا کیا کہ رسول کو نور بنا کر اللہ کا حصہ بنا دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی لیے وہ شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا، یہ بگاڑ ہو گیا۔ معراج کے موقع کا منظر کھینچتے ہوئے اس دور کے ہمارے ایک بزرگوں نے کہا ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں، جب اللہ کے رسول معراج تشریف لے گئے عرش اعظم پہ، اس کا منظر کھینچا ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جنم کے بچھڑے بنایا اور دونوں کو گلے ملوایا۔ یہ ہمارے علماء تھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ علماء کی تقلید سے ہوتا ہے، پیروں کی تقلید سے ہوتا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے سامنے آڑے آتی ہیں۔ اگر ان کا بہت بڑا دباؤ آپ کے ذہن پہ بنا ہوا ہو تو آپ قرآن و سنت کو نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ دل و دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم کیا سمجھے، ہمارے علماء نے سمجھا، ہمارے بزرگوں نے سمجھا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی تھا۔ میں جب اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا، مناظرہ بجٹی ہوا، ہم لوگ کتابوں کا پلندہ باندھ کر گئے تھے اشرفیہ سے۔ اس مناظرے میں شرکت کے لیے بڑے سخت عقیدے کے حامل تھے۔ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اہل حدیث کبھی جیت جائے گا ہم سے، کیونکہ ہم کو تو بچپنے سے بٹھا دیا گیا تھا کہ گستاخی رسول ہوتے ہیں۔ پہنچے مناظرے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے ہم کو مطلب نہیں، پوسٹر تو ہمارا پہلے سے چھپا ہوا تیار تھا۔ ایک جھٹکا لگا مجھ کو اس مناظرے میں یہ کہ واپس لوٹتے وقت میں نے کتاب خریدی تھی، وسیلہ اولیاء، مولانا مفتی احمد یار خان صاحب کتاب ہے وسیلہ اولیاء، کتاب لے کے آئے اور اس کو پڑھا۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ کی جو تفسیر اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مزارات پہ جانا، بزرگ ہمارے وسیلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہی ساری باتیں تھیں، اور ہم اس کے عادی بھی تھے، چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے، اور تفسیر کی کتاب مدارک التنزیل چل رہی تھی کورس میں۔ دماغ میں آیا اٹھا کے دیکھیں اس آیت کی یہی تفسیر ہے کیا؟ کسی کا ذہن میں نہیں پہنچتا کہ ملا کے دیکھا جائے۔ اتفاق کہیے ہم نے دیکھا تو وہاں تو بالکل ہی مختلف تفسیر نظر آئی۔ تفسیر تو ایک ہی ہے، وہ حنفی کی مدارک التنزیل، مگر اس کے اندر بھی عبادت کے ذریعے تفسیر کی گئی، وسیلے کی تفسیر اولیاء پرستی اور مزار پرستی سے نہیں کی گئی۔ میں نے جو اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، دیکھو تفسیر یہاں اس کتاب میں تو یہ ہے اور یہ یہاں یہ ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے مذاق اڑایا کہ ابھی تو وہابیوں کے یہاں سے آ رہا ہے نا، تھوڑا سا میرے خیال میں اثر پڑ گیا تمہارے اوپر، تم سوچنے لگے ہو۔ میں نے بھی سوچا ہاں ہو سکتا ہے وہابیوں کا اثر پڑ گیا ہو، اس کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ یہ کیا تھا؟ علماء پرستی تھی۔ دماغ پہ ایک پریشر تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے اور ہم سمجھ لیں گے۔ چلتا رہا یہ سلسلہ۔ بریلی شریف گیا فراغت کے لیے، فراغت ہوئی، جس دن امتحان تھا ہمارا لاسٹ
رات کو دستار بندی تھی، 10 بجے دن میں ایک مولوی صاحب آئے گاؤں سے، پہنچے کہ مولانا ایک فارم بھر دیجیے۔ میں نے کس چیز کا فارم؟ کا داخلے کو۔ یہ واقعہ اب یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کس کا تار کہاں سے جڑا ہوا۔ آیا کہا صاحب مولانا فارم دیجیے داخلے کا۔ میں نے کہا یار فراغت ہے رات میں تم داخلہ فارم بھر رہے نہ پڑھائی کی، ایک دن تمہاری فارغ ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں ہماری گفتگو ہو چکی ہے، خط و کتابت ہو چکا ہے۔ میں چلو میرا کیا، لاؤ ناشتہ کراؤ، بھر دیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید تحریر اچھی نہیں ہوگی، لے گیا آرڈر میں، اس نے ناشتہ کرایا، میں نے فارم بھر دیا اس کا۔ نیچے دستخط کرنا تھا، میں نے کہا یہ یہاں پہ دستخط کر دو۔ کہنے لگا مولانا یہ کام بھی آپ ہی کر دیجیے نا۔ میں سمجھا تو پورا جاہل ہے، تو دستخط کرنا بھی نہیں جانتا اس کا مطلب۔ میں نے کہا اچھا پان لے آؤ، دستخط بھی تمہارا کر دیتے ہیں۔ ہماری تو بس اتنی سی آرزو رہتی تھی ہم لوگوں کی، چلو کام ہو گیا۔ رات کو فارغ ہوا ہمارے ساتھ، دستار بندی ہوئی اس کی۔ لیکن یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی کہ ایک جاہل آدمی بھی ہمارے ساتھ فارغ ہوا۔ کل ہو کے میں نے شیخ الحدیث سے پوچھا، مفتی محمد اعظم صاحب ابھی بھی زندہ ہوں گے؟ میں نے کہا حضرت یہ تو بڑا انیائے ہوا، یہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ایک جاہل بھی فارغ ہوا جس کو لکھنا بھی نہیں آتا، اور آپ نے سند دے دی اس کی۔ کوئی مرکز کے سند، بریلی کا تو بڑا مقام تھا۔ انہوں نے کہا بیٹے تم نہیں سمجھتے ہو اس بات کو، سند اس لیے دی، فراغت اس لیے دی کہ کم از کم یہ وہابی تو نہ بن سکے گا۔ سند دے دی، دستار دے دی، کم از کم بریلی کا فارغ شدہ مولوی ہے، یہ اس کی لاج رکھے گا، اتنے خاندان، اپنے حواری، اپنے احباب کو بچا کے رکھے گا، کم از کم یہ وہابی تو نہ بن سکے گا۔ اس زمانے میں میں بھی وہی تھا، میں نے کہا حضور بہت اچھا کیا، بھلے گدھا فارغ ہوا ہمارے ساتھ، لیکن کم از کم وہابی تو نہ بن سکے گا۔ آج میں جب سوچتا ہوں اس بات کو، کتنا بڑا فلسفہ ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا، حدیث پڑھ نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، وہ سند مل گئی، وہ مولوی کہلائے گا اس طبقے کا، ظاہر سی بات تو اس کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت کی رکاوٹ یا تو علماء کے ذریعے ہوتی ہے یا پیروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پچھلی قوموں کے بارے میں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ ہم لوگوں نے کبھی اپنے عالم اور اپنے پیروں کو رب تو نہیں بنایا تھا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اس کے ناجائز کردہ چیز کو ناجائز سمجھتے تھے؟ ان مولوی پیروں کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے تھے، حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ جواب دیا صحابی رسول نے، ہاں یا رسول اللہ یہ تو تھا۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو فتویٰ صادر ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو چاہے وہ حدیث کے خلاف ہو، اس کو دین مان لیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جب تک آپ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے آپ ہدایت سے دور رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہمارے اور آپ کے لیے؟ ترکت فیکم امرین، اپنے آخری خطبے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، جس کے تقریباً 81 یا 82 دن کے بعد آپ دنیا تشریف لے گئے تھے۔ امپورٹنٹ خطبہ تھا آپ کو، جس میں آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ہماری ہدایت کی گارنٹی 2 چیزوں کو پکڑنے میں، وہ کیا؟ اللہ کا کلام قرآن اور رسول کا کلام حدیث۔ اسی کو کہتے ہیں اہل حدیث، جو قرآن و سنت کو پکڑے ہوا ہو، مضبوطی سے عامل ہو۔ یہ نہیں کہ اہل حدیث کے خاندان میں پیدا ہو گیا۔ ہم زمانے بریلویت میں تھے، بھلواڑے میں تھے، ایک اہل حدیث عبدالقہار صاحب ابھی زندہ ہوں گے، بیچارے ہمارے پاس آئے دعوت دینے کے لیے، نوجوان سے لڑکے تھے، ایک عطر کی شیشی پیش کی انہوں نے، ایک ہاتھ سے سلام کیا مصافحہ، تو میں تو پہلے دیکھ کے چونک گیا نیچے سے اوپر تک بھی کون ہے جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہا۔ تعارف کرایا صاحب میں اہل حدیث ہوں۔ میں نے کہا میں کیا نظر آتا ہوں آپ کو؟ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر میں کیا دکھتا ہوں آپ کو؟ دوسرا سے گھبرائے چونکے،
آپ اہل سنت ہے، تو میں نے کہا اہل سنت اور اہل حدیث میں کیا فرق؟ سنت اور حدیث تو ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا۔ میں نے کہا بہرحال ایسا اہل حدیث مجھے قبول نہیں، میں داڑھی والا، بغیر داڑھی کے تھے۔ میں نے کہا یہی اہل حدیث ہے بغیر داڑھی والا؟ تو میں نے کہا اس سے بڑھیا تو اہل سنت داڑھی والا ہے گا۔ میں آج دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہتے میں اہل حدیث ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ماں باپ اہل حدیث ہیں، داڑھی نہیں، نماز نہیں، دین سے دوری، اور آپ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اہل حدیث اور حدیث والا ہے۔ میں آج یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، علماء رکاوٹیں، ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا، بڑے بڑے علماء کا، امام کا، ہم پڑھاتے تھے، ہدایہ میں کچھ پڑھا رہے ہیں اور حدیث میں کچھ پڑھا رہے ہیں، ایک ہی چیز، حدیث میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، یہاں کچھ اور ہے، لیکن حق پہ چل نہیں پاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں تو یہ بٹھایا گیا تھا کہ امام اعظم کہ ساری دنیا کی عقل ایک پلڑے میں اور امام اعظم کی عقل ایک پلڑے میں۔ بتایا یہ گیا تھا کہ امام بخاری تو بیوقوف تھے معاذ اللہ، دماغ میں تو یہ بٹھایا گیا تھا کہ محدثین کے پاس عقل نہیں تھی، عقل تو ان فقہا کے پاس۔ ہم چلتے رہے اسی راستے پر، کیونکہ یہ تعب نہیں تھی کہ علماء کے سامنے، علماء کے مقابلے میں حدیث کو ہم چھوڑیں۔ حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، علماء کو پکڑ لیتے تھے، سمجھتے بھی تھے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، پڑھانے میں تو آتا ہی تھا، روز کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا تھا۔ ایک مسئلہ اٹک گیا، میں ہدایہ پڑھا رہا تھا، اس میں ایک مسئلہ ہے، کسی کنوارے شخص نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں جب شادی کروں میری بیوی کو 3 طلاق، حناف کا فتویٰ ہے اور ہدایہ کے اندر یہ باقاعدہ عبارت ہے، میں خود اس کا مدرس رہا ہوں 18 سال تک۔ کسی نے اگر یہ کہہ دیا کنوارے آدمی نے کہ میں جب شادی کروں میری بیوی کو 3 طلاق، تو اب وہ جب شادی کرے گا اس کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے، پڑھا دیا ہم نے۔ پڑھاتے وقت ہم لوگ احتیاط برتتے تھے، کہتے تھے مثال کے طور پر زید نے کہا، عمر نے کہا، بکر نے کہا۔ وہ جماعت جو تھی پڑھنے کے بعد گئی تکرار کرنے کے لیے، ایک لڑکے نے کہہ دیا مثال کے طور پر میں جب شادی کروں تب میری بیوی کو 3 طلاق۔ ساتھیوں نے پکڑ لیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ منہ سے تو نکل گیا، کہا کہ اب تو تم شادی نہیں کر پاؤ گے، طلاق ہو جائے گی تمہاری بیوی کو، کیونکہ تم نے ایسا کہا ہے، تمہارے منہ سے نکلا ہے، بھلے پڑھتے ہوئے تکرار کرتے ہوئے وہ ایسا کرتے ہوئے کیوں نہیں نکلا ہو۔ لڑکے نے کہا کہ چلو ہو گئی تو ہو گئی، میں شادی نہیں کروں گا۔ مگر آخر کب تک؟ 2-3 سال کے بعد اس کو شادی کی ضرورت پیش آئی، اب اس کے ساتھیوں نے یاد دلایا کہ شادی تو نہیں کر پاؤ گے، ہدایہ کا مسئلہ ہے، اور ہم لوگ تو حنفی تھے۔ وہ میرے پاس آئے کہ حضرت یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو ہم بھی بہرحال عالم تھے اسی میدان کے۔ میں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ جب تک مٹھائی نہیں کھلاؤ گے مسئلہ حل نہیں ہوگا تمہارا۔ لڑکا بھی کنجوس تھا، اس نے کہا کہ مٹھائی تو میں کسی بھی حال میں کھلاؤں گا ہی۔ میں نے کہا پھر دنیا سال کا بولو، یہ روشنی دماغ میں نہیں آتی جب تک کہ مٹھائی نہیں کھاؤں۔ اس بیچارے نے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے دارالفتہ میں استفتاء کیا، اشرفیہ بھی آیا، بریلی بھی آیا، شادی کر رہی تھی اس کو، ہر جگہ سے یہی جواب گیا، تم شادی نہیں کر سکتے، کہ جیسے ہی شادی کرو گے ادھر نکاح تو کہو گے ادھر طلاق تو ہو جائے گا، کیونکہ بالکل آٹومیٹک سسٹم۔ اس نے کہا جب کروں تب وہ جیسے ہی کہے گا ادھر قبل تو ادھر ہو جائے گا طلاق تو۔ سب نے یہی کہا، کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں دستار بندی کا جلسہ تھا دارالعلوم غنی نواز بھلواڑے کے اندر، 2 بڑے مفتی آئے ہوئے تھے، وہ طالب علم ان دونوں کے پیچھے لگا رہا، وہ دونوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے، نیپالی صاحب جوان دماغ ہے، جاؤ انہی کی خدمت میں، وہی کچھ کر سکیں تو کر سکیں گے، کیونکہ ہم لوگ تو گنجائش نکالنے والے ہوتے تھے، اور ہمارے علماء اس دور میں بھی تھوڑی سی جیب گرم ہو گئی گنجائش نکال دیتے تھے۔ میرے پاس پہنچ گیا، میں نے کہا کہ میری شرط تم کو یاد ہے نا، 4 سال پہلے میں نے کہا تھا، آج بھی اسی شرط پر مسئلہ حل ہو سکتا۔ مجبور تھا بیچارہ، گیا شہر سے لے کے آیا مٹھائی، 1 پیس کھا کر کے میں نے کہا دماغ روشن ہو گیا، اللہ تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ استفتاء لکھ کے لایا وہ،
اب دیکھیے کہاں سے مسئلہ لگتا ہے. میں نے کہا فقہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر. میں نے ایک حدیث پڑھائی ہوئی تھی، اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا طلاق قبل نکاح، نکاح سے پہلے طلاق کا پاور نہیں ہوتا. حدیث شریف میں نکاح سے پہلے طلاق نہیں. نکاح کیا نہیں اور طلاق کا پاور استعمال کر لیا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے نکاح سے پہلے طلاق نہیں. میں نے اس حدیث کو لکھا اور اس کے تحت میں نے جواب لکھا. میں نے کہا مولوی زیادہ سے زیادہ ہمارے یہ مفتیان کرام یہی تو کہیں گے کہ تقلید کو چھوڑا اس نے. اگر کوئی کہے گا کہ تقلید کو چھوڑ کر میں گمراہ ہوں تو میں کہوں گا حدیث کو چھوڑ کر تم کہاں پہنچی تو دیکھو. میں اگر ساری تقلید کا بھی انکار کر دوں تو میرے اوپر کوئی فتویٰ عائد نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی حدیث کا انکار کر کے دیکھے اس کے اوپر کیا فتویٰ عائد ہوتا. وہاں جا کر کے ہم نے دیکھا کہ حدیث پر چل کے دین پہ چلنا آسان، فقہ پہ چل کر دین پہ چلنا آسان نہیں بلکہ مشکل ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہمارے یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہندوستان سے نیپال کے درمیان شادی ہوئی، دولہا نیپال کا دلہن انڈیا کی، جہیز کا جھگڑا تھا، شادی ہو گئی. موٹر سائیکل سے طے تھا لڑکی کا طرف سے، لڑکی والوں نے دیا نہیں. شادی کے بعد گونا ہوتا ہے. لڑکی جب واپس آئی تو لڑکا لینے کو تیار نہیں کہ جب تک موٹر سائیکل نہیں دو گے واپس نہیں لوں گا. اب لڑکی والے ہو گئے پریشان. انہوں نے مولویوں سے ملاقاتیں کی کہ کیسے ہوگا. تو مولویوں نے کہا کہ ایک صورت ہے، ان کو بلاؤ کہ بھائی موٹر سائیکل لے کے جاؤ، دولہا آ جاؤ، اور جب آ جائے نا تو کن پٹی میں بڑھا دینا، کہہ دینا طلاق دو 3 اور چھٹی ہو جائے گی تمہیں. ہوا یہی. بلایا گیا، بلانے کے بعد طلاق بالاقرار واقع کرا دی گئی، کیونکہ ہدایت کے اندر ہے طلاق المجبر واقع، ان مجبر کی طلاق واقع ہو جائے. ہنگامہ کھڑا ہو گیا. میں جب پہنچا راجستھان سے، میرے پاس لوگ پہنچے. میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، مجبوری کے ہاتھ میں طلاق دی جاتی ہے اور طلاق واقع ہی نہیں ہوتی. دیکھیے حدیث میں کچھ میں دکھانا کیا چاہ رہا ہوں اور فقہ میں کچھ. اس تضاد کا جو میرا سفر تھا نا، جو میں نے سفر کیا تو میں پریشان ہو گیا کہ حدیث پہ چلوں یا علماء کے نقش قدم پہ چلوں. کوٹا میں تقریر کر رہا تھا، 11ویں شریف کا مہینہ تھا. سمجھتے ہیں آپ 11ویں شریف ربیع ثانی کا مہینہ جس میں بکرے آلات کیے جاتے ہیں غریب غوث پاک کے نام پہ. وہ پرانی بھاشا میں بول رہا ہوں، الفاظ وہی ہیں. ایک جلسہ تھا، میری تقریر ہوئی. تقریر کے بعد میں نے آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا سوال جواب کرنے کے لیے لوگوں کو. لوگ کرتے ہی تھے. ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا مولانا یہ 11ویں کی نیاز کھانا جائز ہے کیا؟ میرا دل تھک سے رہ گیا. میں نے کوئی بھابھی ضرور ہے. میں نے کہا پکی ہوئی بریانی پہ یہ ضرور روڈ ہٹ گیا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا صاحب یہ ذبیحہ ہے جو غیر اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اس کی بریانی پکی ہے. میں نے کسی بات کرتے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا. لیکن فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمی پہ لعنت بھیجی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے قربت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتا. اور قرآن کی آیت کے اندر تو صاف وما اہل بہ لغیر اللہ کہہ کر کے اس کی حرمت ہی کر دی گئی ہے. تو یہ آیت بھی یاد آئی، یہ حدیث بھی یاد آئی. میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا بھائی کم از کم ٹھہر جاؤ، تنہائی بات کریں گے، دعوت تو کھا لینے دو پہلے. وہ آدمی بیٹھ گیا میرے پاس آ کر. اس کا بھانجا بھی آ کر بیٹھ گیا. دیکھیے بھانجا اس کا کٹر بریلوی، ماما اہل حدیث. ماما نے ہمارے سامنے سوال رکھا تھا، دونوں میں خوب گفتگو ہو رہی، میں چپ چاپ بیٹھا سن رہا ہوں. بھانجا فخر سے کہہ رہا ماموں دیکھو میرے غریب نواز کی طاقت، مجھے ایک ٹرک دلایا ہے غریب نواز. وہ آج جب کوئی نعمت ملتی ہے نا کسی کو تو منسوب کرتے ہیں غریب نواز کی طرف. کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہر آدمی کا عقیدہ وہی ہوتا ہے. ماما سے کہا ماما دیکھو میرے غریب نواز کی طاقت، ایک ٹرک دلوایا غریب نواز. ماما نے کہا بھانجے تیرے سے بڑی طاقت تو ہمارے بغل میں کرشنا کی ایک آدمی تھا، اس کے بغل میں کوئی کرشنا، اس کا بھگوان نے اس کو 2 ٹرک دلایا.
تیرے سے زیادہ پاورفل تو ہمارے پڑوسی کرشنا کے بھگوان کی طاقت ہے جس نے 2 ٹرک دلوا دی، اس کو پتا ہے تیرا بڑا کہ اس کا بڑا۔ میں نے جو سنا تو دھک سے لگا میرے دل میں کہ یار یہ بات تو ہے، اس نے بھی عقیدہ اپنا بنا رکھا اور اس نے بھی اپنا عقیدہ بنا رکھا۔ حقیقت میں دینے والا دونوں کو اللہ ہے، لیکن یہ بھی شرک کر رہا ہے اور وہ بھی شرک کر رہا۔ سچ جانیے تو اپنے پوری تعلیمی سفر میں ہم نے توحید کا لفظ نہیں سنا تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کیا چیز ہے اس کو ہم نے اور آپ نے سمجھا ہی نہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے توحید شرک مبتلا ہو گئے۔ ایک لمبے سفر میں چلتے رہے اور بدعت سنت کو سمجھا نہیں اور تمام بدعتوں کو سنت سمجھ کر کرتے رہے۔ ہمارے حق کی راہ میں جو رکاوٹ تھی یہ علماء کی تھی نا۔ ہم صرف اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے ایسا لکھ دیا، یہ جرأت نہیں ہو پاتی تھی کہ حدیث دیکھ رہے ہیں اور اس پر چلیں۔ ایسا نہیں تھا کہ شرک کی آیتیں گزرتی نہیں تھی ہمارے سامنے سے، قرآن پڑھتے تھے جب کبھی تو آیت ایسی آتی تھی، لیکن ہمارے علماء نے جو تشریح کی، ہمارے پیروں نے جو تشریح کی، ہماری ہمت نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں ان علماء کے مقابلے۔ تو گمراہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے؟ 2 رکاوٹ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑ لیجئے، قرآن و سنت کو پڑھیے، یا اپنے پیر اور اپنے عالم کی کہی ہوئی بات کو قرآن و سنت سے ملا کے دیکھ لیجئے۔ اگر وہ حق کہہ رہے ہو تو مانیے، نہ کہہ رہے ہو تو چھوڑ دیجئے ان کی بات کو۔ اگر یہ جرأت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو حق سے کوئی نہیں روک پائے گا، ہدایت آپ کو ضرور مل جائے گی۔ بھلواڑے کے اندر حضرت اہل حدیث سے مناظرہ ہوا میرا قرات خلف امام کو، جب میں بھلواڑے کے اندر تھا۔ دیکھیے کیسے رکاوٹ بنتی ہے یہ علماء پرستی اور پیر پرستی۔ اس وقت تک میں بھی بریلویت سے تھوڑا سا نالا ہو گیا تھا شرک و بدعت دیکھتے ہوئے، اور دوسرے تقلیدی بھائی میں جہاں بیٹھا تھا میں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کم از کم یہ لوگ بدعت اور شرک سے دور ہیں۔ ہمارا بھی تعلق جامع ہدایت جے پور سے ہو گیا۔ میں نے بھی سوچا میرے علاقے میں بڑی جہالت ہے، بریلویت ہے، انقلاب لائیں گے، سارے لوگوں کو حق پر چلائیں گے۔ 10-11 لڑکوں کا داخلہ کروایا اپنے علاقے سے لے جا کر کے، سوچا اتنے علماء تیار کر کے ایک ساتھ انقلاب لائیں۔ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث سے مناظرہ ہو گیا بھلواڑے میں قرات خلف امام کو۔ علماء اہل حدیث کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو۔ اور ہم مقلدوں کا موقف یہ تھا کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے، کل قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی۔ یہی سن چلے آئے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی تھی، ہمیشہ مشکوٰۃ شریف پڑھاتے یا بخاری پڑھاتے تو وہ حدیث سامنے آتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ابو ہریرہ کی وہ روایت جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی فیا خداج خداج خداج، نماز ناقص ناقص ناقص۔ اس کے آگے ایک حدیث آتی تھی، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث جب دل میں آئی تو بڑی چوٹ سی لگی کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تو ہم مانیں اور ایک صحابی کا فتویٰ نہ مانیں۔ غرضے کی جتنی حدیث آتی ہم سب کی تعویل کرتے تھے۔ تعویل ہم کیا کرتے تھے؟ ہمارے علماء نے جو سکھا رکھا تھا وہی کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری عقل ناقص، امام اعظم کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل ناقص ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی اکابر ہوئے علماء ہوئے سب نے یہی کہا۔ یہ جرأت اور ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ حدیثوں کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ہم اس حدیث پہ چلے فقہ کے مقابلے میں۔ چنانچہ اسی موضوع پہ مناظرہ ٹھہرا، ہم اکیلے تھے، دو علماء اہل حدیث بلایا گیا بستی سے۔ میں نے کہا منٹوں میں حل ہو جائے گا، بھلواڑہ تو میرے معتقدوں کا گڑھ تھا، وہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ مناظرہ ہوا، میں نے مخالف عالم سے کہا کھڑے ہوئیے، قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے، میں نے مولانا سے کہا آپ ہی ترجمہ بھی کر دیجئے، کہا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ میں نے کہا آپ بھی خاموشی سے بیٹھ جائیے، چپ رہیے، فیصلہ عوام کر دے۔ میں نے کہا عوام سے کہ دیکھیے ابھی مولانا نے آیت پڑھی ہے
اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، خاموشی سنو، چپ ہو جاؤ۔ نماز میں امام قرآن پڑھتا ہے، یہ کہہ رہے پیچھے تم بھی قرآن پڑھو۔ قرآن کی کس کا عمل؟ سب لوگوں نے کہا کہ حضور یہ مولانا تو غلط کہتے ہیں، اس کا مطلب جب قرآن پڑھا جائے اللہ فرما رہا ہے کہ چپ رہو، تو امام آگے قرآن پڑھے اور ہم پیچھے قرآن پڑھے تو عمل کہاں ہوا اس آیت پہ؟ میں نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب قرآن امام پڑھے تم چپ رہو، یہ ہم لوگوں کا موقف تھا۔ علماء اہل حدیث نے بہت کہا حضور حدیث دیکھ لیجیے حدیث میں کیا آیا۔ میں نے کہا پھر تم اللہ رسول کو لڑواؤ گے بھی آپس میں، لگتا ہے اس کا مطلب اگر حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تو پھر لڑائی ہو گئی نا آپس میں، مناظرہ جیت گئے، بات ختم ہو گئی۔ 10-15 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے حدیث میرے سامنے آئی، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صبح کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت فرما رہے ہیں، صحابی رسول پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملا دی، مقتدی تھے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک سورت کی بھی تلاوت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی؟ حضرت عبادہ ابن صامت نے عرض کیا رسول اللہ میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اب تو دماغ کی ساری کھڑکیاں کھل گئی، یہ تو واضح حدیث ہے، یہاں تو تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ بڑا مسئلہ تھا میرے سامنے۔ ایک طرف تو علماء کی پوری انبار، دونوں گروپ کے علماء، ہم دونوں مقلد بھائی بھائی، اور دونوں کا ایک ہی موقف کہ سورہ فاتحہ کسی بھی حال میں نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے۔ ایک طرف حدیث رسول یہ کہہ رہی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اہل حدیث کا موقف۔ مجھے تحقیق کرنا پڑا، میں نے جے پور کا سفر کیا، جامعہ ہدایہ کا۔ سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ اس آیت کی تفسیر دوں، جس آیت کو میں نے مناظرے میں پیش کیا تھا۔ جب دیکھا میں نے 11 تفسیروں کو، تو معلوم ہوا کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے پہلے نازل ہوئی۔ اس آیت کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں سرے سے۔ اب بتائیے ہمارے علماء نے کہاں فکر رکھا تھا جس کو ہم لوگ جھیلتے چلے آ رہے تھے بچپنے سے لے کے اب تک۔ ہم نے وہاں بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، اس طبقے کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھا۔ میں نے کہا مولانا میرے دل کو مطمئن کریے، آپ سمجھائیے۔ انہوں نے وہی سمجھانے کی وہی کوشش شروع کی جس کو ہم پڑھاتے آئے تھے، وہی دلیلیں دینی شروع کی جو ہدایت کی۔ اور آخرکار میں نے کہا مولانا یہ دلیل تو ہم 18 سال سے دے رہے تھے، اس حدیث کا کیا جواب؟ یہ حدیث جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے جو مسلم شریف کی ہے، یا تو کہیے حدیث نہیں یا کہ کچھ بات واضح کی۔ لاسٹ میں مجبور ہو کر کے علماء نے 2 گھنٹے کے بعد کہا کہ مولانا حق تو یہی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نہیں نماز ہوتی، علماء حدیث کا موقف صحیح ہے۔ تو میں نے کہا 2 گھنٹے تک آپ ہم کو گھماتے رہے بلا وجہ، سیدھے سیدھے 2 گھنٹہ پہلے کہتے تھے تو یہ محنت نہیں کرنی پڑتی اب۔ اور میں نے کہا جب یہ صحیح بات ہے آپ کو پہلے سے معلوم تھا تو آپ نے چھپا کیسے رکھا؟ اس میں ایک مدنی عالم بھی، میں نے کہا آپ نے چھپا کیسے رکھا تھا؟ اور اب تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی، اتنے سارے لوگوں کی آپ نے بتایا نہیں کسی کو۔ کہنے لگے مولانا بڑا فتنہ کا ڈر ہے ہندوستان میں، جانتے ہیں بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں، اس نئی بات کو ڈال دیں گے نیا اختلاف ہے۔ میں نے کہا آپ اختلاف سے ڈرتے ہیں؟